السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. آج کے پروگرام میں ہم دو معاملات پر بات کریں گے. ایک تو وہ تاریخی پیکج جو عمران خان صاحب نے آج اناؤنس کیا کراچی میں. 1100 ارب روپے کا یہ پیکج کراچی پر اگر لگ گیا 3 سال کی مدت میں تو کراچی کی قسمت بدل جائے گی. بہت امپورٹنٹ وقت ہے کراچی کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی انہیں یہ مشورہ دے رہی ہے کہ آپ وطن واپس نہ آئیں، اور نواز شریف صاحب نے یہ مشورہ مان بھی لیا ہے. آنے والے دنوں میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کیا کیمسٹری رہے گی؟ کوئی احتجاج کی جو تیاری کر رہی تھی اپوزیشن، وہ احتجاج ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ سب سے پہلے کراچی کی طرف آتے ہیں. کراچی کے لیے عمران خان صاحب نے آج 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے. یہ جو 1100 ارب روپے کا پیکج ہے، یہ اس میں سندھ حکومت کی تقریباً 800 ارب روپے شامل ہیں، اور باقی 300 ارب روپے وفاقی حکومت اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے. اور وہ تمام منصوبے کراچی کے جو دیرینہ مسائل ہیں، تقریباً 6 مسائل ہیں جن کو فوکس کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 سال کی مدت میں انہیں مکمل کیا جائے گا. میں آپ کو ایک کوئک ریویو دیتا ہوں کہ اس پیکج کے اناؤنسمنٹ سے پہلے جو منصوبے آن گوئنگ تھے، سندھ حکومت انہیں لے کر چل رہی تھی، اس پر اب تک کیا کچھ ہوا ہے. سب سے اہم معاملہ کراچی کا فراہمی آپ کا معاملہ ہے. K4 کا منصوبہ جو ایک طویل عرصے سے التوا کا شکار ہے، وہ نہیں بن پا رہا. اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن جتنی اس میں دیر لگ رہی ہے اس کی کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس پیکج سے پہلے سندھ حکومت اس پر جو کام کر رہی تھی، تو فراہمی آپ کے 5 منصوبے تھے، اور 110 ارب 50 کروڑ روپے اس پر خرچ ہونے تھے. 14 ارب 40 کروڑ روپے اب تک اس پر خرچ ہوئے ہیں، اور 2020-21 میں اس پر 50 کروڑ روپے صرف رکھے گئے ہیں، جبکہ 92 ارب 60 کروڑ روپے کی ابھی ضرورت باقی ہے. اسی طرح جو دوسرا بہت اہم مسئلہ ہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہے کراچی کے لیے. اس پر 8 منصوبے ہیں. 162 ارب روپے 60 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہونے تھے. 15 ارب 40 کروڑ روپے اب تک خرچ ہوئے ہیں. 2020-21 میں 6 ارب 3 کروڑ روپے بجٹ میں رکھے گئے، جبکہ 141 ارب 20 کروڑ روپے کی اس میں ضرورت تھی. اسی طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ، کراچی کا دیرینہ مسئلہ. کراچی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے 4 منصوبے، 14 ارب 86 کروڑ روپے اس پر خرچ ہونے تھے. 36 کروڑ روپے اب تک خرچ ہوئے ہیں. 2020-21 میں 2 ارب 70 کروڑ روپے بجٹ میں رکھے گئے، جبکہ 11 ارب 80 کروڑ روپے اس پر اب تک خرچ کیے گئے ہیں. یہ چند میں نے آپ کو باتیں بتائیں. اس میں اب وفاق اپنا حصہ ڈال رہا ہے. یہ تمام منصوبے مکمل ہو گئے. اسی طرح ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں، دیگر چیزیں ہیں. کراچی کی قسمت بدل جائے گی. مہمانوں کو میں آپ سے تعارف کراؤں. میرے ساتھ صداقت علی عباسی صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے اہم ترجمان ہیں، رہنما ہیں، اور بڑی زبردست طریقے سے دفاع کرتے ہیں اپنی پارٹی کا. پلوشہ خان صاحبہ تحریک پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رہنما ہیں، اور آپ بھی بڑی بھرپور طریقے سے پارٹی کا دفاع کرتی ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہی کے دن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کراچی میں، اس پر فیصل واڈا صاحب سے جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے، تو ان سے معلومات لیتے ہیں. فیصل واڈا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. فیصل واڈا صاحب، یہ ایک آپ کا وعدہ بھی تھا کراچی کے ساتھ، جس کو وفا کرنے کی آپ نے ابتدا کر دی ہے. میرا بڑا سیدھا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کراچی کے مسائل کا جو حل نکالا ہے، اس میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے. کراچی جیسے کسی بھی شہر میں، دنیا میں جو ڈیولپ شہر ہے، اس میں طریقہ کار مختلف ہے ڈیولپمنٹ کا. ایک میئر ہوتا ہے، ایک مضبوط بلدیاتی نظام ہوتا ہے، ایک آدمی جواب دہ ہوتا ہے. یہ طریقہ سر اختیار کیوں نہیں کیا گیا، اور وہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا جو ماضی میں کئی مرتبہ کیا جاتا رہا ہے؟ کمیٹیاں بنتی رہی ہیں، بگڑتی رہی ہیں، وفاق سے پیسے آتے رہے ہیں، سندھ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہی ہے، مگر کام نہیں ہوئے. بہت شکریہ مسعود صاحب. میں آپ سے 1 منٹ لوں گا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانے میں. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ 12 سال سے ایبسولوٹ پاور جو ہے صوبے کے اندر، وہ ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. میری مسعود صاحب آواز آ رہی ہے؟ اچھا مسعود صاحب، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ 1200 ارب روپے 12 سال سے ایبسولوٹ پاور پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور 14 ٹریلین خرچ ہو چکا ہے. اور اس کی نشاندہی جب یہ بارش آئی، تو جب وہ بارش میں جب کراچی ڈوبا تو بہت کچھ سیاسی طور پہ بھی پیپلز پارٹی کا ڈوب گیا اور سامنے نظر آ گیا. نمبر 1. نمبر 2، یہ کہتے ہیں کہ الزام لگاتے ہیں کہ وفاق پیسہ نہیں دیتی. تو وفاق میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت رہ چکی ہے، تو وہ کام جو اس زمانے سے پینڈنگ ہے، جیسے K4 ہے، اس کا جواب پیپلز پارٹی کیا دے سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا.
آج کی اگر آپ بات کریں گے تو دیکھیں ہمیں 14 سیٹیں کراچی نے دی ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں اور ہمیں ایک بڑا مینڈیٹ دیا اور ہم یہ بار بار میں رونا روتا تھا 3 سال سے کہ 18ویں ترمیم آڑے آ جاتی ہے بیچ میں ہر کام کے, صوبائی خود مختاری بیچ میں آ جاتی ہے, شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن برق اس کے آج میں یہ نہیں کہہ سکتا اس بارش کے بعد کہ جی میں 18ویں ترمیم کا کچھ کر نہیں سکتا, کیونکہ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا تھا آج وہ مجھ سے ناراض اگر ہے تحریک انصاف سے تو وہ اس لیے ناراض ہے, اور ان کی ناراضگی کو میں اس لیے اس کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں کہ وہ جو ناراض ہے وہ اس لیے ناراض ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے شاید بہتر ہیں, ڈیفرنٹ ہیں, یا شاید کچھ کرنا چاہتے تھے یا کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا کرٹیسزم ادھر تک تو جائز ہے. لیکن جب آج بڑے دل سے وفاق سامنے آئی ہے اور سندھ کے مسائل کو لے کے, کراچی کے مسائل کو لے کے, اکنامک ہب کراچی ہے, اور آج جو بزنس مین کمیونٹی سے لوگوں نے باتیں کی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا جو شاید کہیں چلی ہیں کہیں نہیں چلی, جو ہے اس میں 1100 ارب کے اندر سر 800 ارب پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے, لیکن 800 ارب 300 ارب وفاق نہیں دے رہی, اس سے بہت زیادہ فنڈ دے رہی ہے. اگر میں غلط نہ ہوں تو میرے خیال سے 650 700 ایگزیکٹ فگرز آپ کو میں منڈے کو دے سکوں گا, کیونکہ فگرز ایگزیکٹ ابھی نہیں ہیں, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 650 اور 700 اور نمبر ہے. تیسرا یہ کہ K4 ہم نے لے لیا. K4 لینے کے بعد سندھ بیراج میں اپنی وزارت میں ایز وزیر کر رہا ہوں سندھ کے لیے, اور اس پہ میں نے سی ایم سندھ کے ساتھ کنسنسس پیدا کیے, میرے ساتھ ان کے ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اور میں نے ان کی صوبائی ٹیم کو بھی اپنے ساتھ مرج کر لیا ہے تاکہ کل کوئی پرابلم نہ ہو, تو کوئی ریزرویشن نہ ہو اور یہ پروجیکٹ نہ رک جائے جو سندھ کی عوام کے لیے, کراچی کے لوگوں کے لیے. اور آج کے دن ہم کھلی نیت سے آگے بڑھے ہیں, لیکن اس میں نہ پیسے کا مسئلہ ہے نہ کام کرنے کا مسئلہ ہے, مسئلہ ہے سارا نیت کا. آج تک نیت تو نظر نہیں آئی, اور ہم صوبہ سندھ کی حکومت پہ ٹرسٹ نہیں کرتے رہے. پیچھے جو آپ نے کہا جس پہ 160 ارب روپے کا بات ہوتی ہے تو ہمارا وہ ٹرسٹ نہیں تھا, تو ہم نے ایک میکینزم ڈیولپ کیا کہ ہم ٹھیک ہے. اور جب یہ ٹرسٹ سے بڑھ کر واڈا صاحب معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے نظام کیا بنایا ہے, میکنزم کیا بنایا ہے. میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ کراچی جیسے کسی ڈیولپ شہر میں اس طرح کا نظام نہیں ہے, وہاں ایک میئر ہوتا ہے, ایک مضبوط بلدیاتی نظام ہوتا ہے اور پھر وہ ڈیلیور کرتا ہے. یہاں ایسا اس وقت بھی نہیں ہوا, تو کیوں ہم بہت پر امید ہیں کہ اب ہو جائے گا, 3 سال میں ہو جائے گا. مسعود صاحب آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. طریقہ کار یہی ہے کہ لوکل باڈیز کے تحت میئر کو کام کرنے دیا جائے, اس کو فریڈم دیا جائے, اس کو فائنینشیل بیکنگ دی جائے. بٹ کیونکہ ہمارے وہاں سارے سسٹم فیل ہوتے رہے نا, اگر 12 سال سے پہلے بھی آپ پیچھے چلے جائیں تو اب آپ ایم کیو ایم الطاف کو بھی بیچ میں لے لیں تو اس وقت ان کا بھی اس میں حصہ ہے کہ شہر کی تباہی کے اندر. یس 75% پیپلز پارٹی, but 25% is MK الطاف, number 1. number 2 کہ جو میکینزم اب بنایا ہے ایڈمنسٹریٹر کے تھرو, اور ہم آرمی کو اپنا ایز آرگن, وفاق اپنی ڈائریکشن انسٹرکشن کے تحت ایسی ٹیکنیکل سچویشن میں جب نالے صاف کرتے ہیں, فلڈز آتے ہیں, بارڈر میں مسئلہ ہوتا ہے تو فوج آگے بڑھتی ہے دنیا کی. ہم نے اس کے تحت انڈر دی گائیڈنس اینڈ سپرویژن آف دا فیڈرل گورنمنٹ, FWO ہے, ڈائریکٹ آرمی ہے یا NDMA ہے, اس کے تھرو ہم نے ایک میکینزم بنایا. لیکن میرا مسعود رضا صاحب آج کی بھی میں نے پی ایم سے جب اکیلے میٹنگ کی تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ مجھے اگر نیت ٹھیک چلی اور یہ بڑے دل سے خوشنودی سے ہم آگے بڑھے تو سندھ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن مجھے آج کے بیانات جو پیپلز پارٹی سے آنا شروع ہو گئے ذرائع کے ذریعے, اس سے لگ رہا ہے جو میرا پہلے خدشات تھے وہ آج بھی ہیں کہ یہ کریڈٹ فائٹ کے چکر میں یہ سیبوٹاج نہ ہو جائے. تو میری گزارش پیپلز پارٹی سے ہوگی کھلے دل سے آگے بڑھے, کھلے دل سے اس کو آگے چلنے دیں. اگر یہ کام ہم نے کنسنسس کرے تو کراچی اور سندھ کی قسمت بدل جائے گی. مجھے بس مختصر سے جواب دے دیے گا. آپ کہتے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کو ایک دھیلا نہیں دیں گے کیونکہ یہ لوگ چور ہیں, آپ غلط تھے, اب آپ پیسے دے رہے ہیں. نہیں, ہم آج بھی میکینزم ایسا پیدا کریں, پیسہ تو کسی کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا رہا نا, وہ اپنے حصے کا کریں گے, ہم اپنے حصہ کریں گے. میکینزم یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی مشاورت سے کریں گے, کہیں وہ ہمیں ڈائریکشن سمجھا دیں گے کہ یہاں یوں نہیں, زیادہ ادھر اچھا ہے, ہم ادھر سمجھا دیں گے, لیکن وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. اور آج آپ دیکھیں کہ آج جو بزنس مین کمیونٹی سے لوگوں نے باتیں کی ہیں کہ سندھ حکومت نے کتنا تنگ کیا ان کو, وائرس کے دوران بڑے بڑے بزنس بٹھا دیے,
تو میں نے بلکہ اس پہ جب پرائم منسٹر کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کے اقدامات اور اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ کا بڑا کنٹریبیوشن اکانومی کے اندر پاکستان کے اندر، تو آپ لوگ یہ بات پبلکلی جا کے کریں، میڈیا فورم سے بات کریں کہ ایک حکومت ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے اور تحریک انصاف کی حکومت ہمارے لیے یہ کر رہی ہے. دے شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر ان پبلک. بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل واڈا صاحب، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے شیئر کیا کہ سوچ کیا ہے. ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرے لیکن تحفظات سامنے آنا شروع ہو گئے. پلوشا، کیا آپ لوگوں نے بڑا دل کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کراچی سے وعدے کیے اور ووٹ یہاں حاصل کیا تو اب انہوں نے اپنے وعدوں کی تکمیل کی ابتدا کر دی ہے، اور جب 3 سال میں اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو لا محالہ پی ٹی آئی کو اس کا پولیٹیکل فائدہ ہوگا؟ دل بڑا کر لیا ہے آپ نے کہ بھلے ہم یہ کریں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کریں گے جو ہم نے 12 سال میں نہیں کیا، اب کر لیں گے. دیکھیے مسعود رضا صاحب، پہلے تو چونکہ یہاں ایک آپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف سے عباسی صاحب ہے شاید، تو آپ کو انہی پہ اکتفا کرنا چاہیے تھا. اب آپ نے واڈا صاحب کو لے لیا ہے، انہوں نے اپنی ایک پروپیگنڈا کی وہاں ایک سانس میں کہا. واڈا صاحب بہت امپورٹنٹ ہے، کراچی کے حوالے سے یہاں سے منسٹر ہیں اور اس پورے پروسیس کا حصہ رہے ہیں، تو واڈا صاحب کا تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے خود آ کے بیان کر دیا کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ایک پارٹی سے ایک ہی بندہ ہو تو مناسب ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ وہ پھر اگر انہیں اعتراض نہیں تو مجھے بھی نہیں. لیکن ٹرسٹ ڈیولپ کرنا جو ہے وہ جو ہے ہمارا کام نہیں ہے. اب دیکھیے ایک سانس میں انہوں نے کہا کہ یہ 18ویں ترمیم پہ انہیں تحفظات ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ذرائع سے آ رہی ہیں خبریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ 7 سال سے خیبر پختونخوا میں بھی ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع جو ہیں وہ پانی کے نیچے ہیں. وہاں بھی آپ کے سوشل میڈیا پر جو ہمیں کلپس مل رہی ہیں، لوگ کس طریقے سے بکھرے ہوئے ہیں. لہٰذا اگر انہوں نے کوئی معیار پیمانہ جو ہے کام کا وہ دیکھنا ہے، وہ تو الیکشنز میں ہوتا ہے. اب اس وقت 14 ایم این ایز ان کے ہیں کراچی میں. دوسری بات، اسی قسم کا ایک آپ کو یاد ہوگا مارچ 2019 میں 162 ارب کا وعدہ کر کے آئے تھے کراچی سے، جس میں ٹرانسپورٹ بھی تھا، پانی بھی تھا، سیوریج بھی تھا اور ایک کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنی تھی. لیکن اس کے بعد اسی قسم کی باتوں سے جیسے یہ ابھی کر رہے تھے وہ معاملات جو ہیں وہ کہیں نہیں پہنچ سکے. اب بات یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ یہ پیسے جو ہیں دے کر کوئی احسان کیا جا رہا ہے تو یہ تاثر غلط ہے. دوسری بات، آپ کے پاس بریک اپ شاید موجود ہوگا، آپ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں اسے اسکرین پر چلائیں. یہ ایک اور صفحے جھوٹ بول رہے تھے بیٹھ کے کہ اتنے، اور منڈے کو آپ کو تفصیلات دے رہے تھے. آج وفاقی وزیر کے پاس تفصیلات نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ کمیٹی کے ممبر ہیں. 800 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ سندھ حکومت کے ہیں اور 300 ارب جو ہے وہ وفاق نے دینا ہے. اس میں 162 ارب کا پہلے وعدہ ہوا تھا، وہ تو نہیں آئے. لہٰذا اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا، لیکن ان میں کئی ایسے منصوبے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا جن پہ پہلے سے کام چل رہا ہے. تمام میگا پروجیکٹس جس میں وہ K4 ہے، S3 میں تو کراچی کے معاملات کو بہت زیادہ نہیں جانتی، لیکن یہ تمام جو واٹر سپلائی سیوریج وہ ہیں جن کے اوپر ہاں بلکہ سوس رفتاری سے تھا نا، مگر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 3 سال میں مکمل ہوں گے. میرا سوال وہی ہے آپ سے کہ آپ کی پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اور 3 سال میں پورا کرنا ہے، اور وہ اگر اس کا پولیٹیکل فائدہ بھی لیں 3 سال کے بعد تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کراچی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. کسی سے پولیٹیکل فائدہ کیسے کسی کا چھین سکتے ہیں کریڈٹ؟ جو کام کرے گا اس کو ملے گا، جو نہیں کرے گا صرف بیٹھ کر تقریریں کرنے سے تو آج تک کوئی فائدہ نہیں ہو. تو بہت کر کے دیکھ لیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو. آج ملک میں حالات جو ہیں وہ ہیں، لہٰذا اب اس وقت یہ مطلب اس طرح کی غلط بیانی مناسب نہیں. 800 ارب جو ہے وہ سیدھا سیدھا آپ رن کر دیں پلیز آپ کی اسکرین پر جو بریک ڈاؤن ہے. 800 ارب جو ہیں وہ سندھ حکومت کے ہیں، تمام پروجیکٹس ہیں جو آلریڈی چل رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے 300 ارب. تو کریڈٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے صداقت بھائی، میں آپ سے اس کے پہلے میں میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھ لوں کہ ان کا بھی ایک ایکسپیرینس رہا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کی پارٹی کراچی میں انویسٹ کرتی رہی ہے، مرکز کے تھرو یہاں پیسہ آیا، گرین لائن بنی، K4 پہ پیسے لگے، S3 پہ پیسے لگے، تو ایک میکنزم تھا، ہوتا رہا ہے کام. لیکن اس وقت اتنی تلخیاں نہیں تھیں. آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرے اور تلخ بیانات آنا شروع ہو گئے. کام کرے گا یہ نیا میکنزم؟
مسعود میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ان کا کنسنسس ہوا ہے، بڑی ایک 5-6 دن سے ہم سن رہے تھے کہ پرائم منسٹر جائیں گے کراچی اور ایک بڑا پیکج لے کے جا رہے ہیں، تو اس میں نکلا کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ 800 ارب تو سندھ لگا رہا ہے اور 300 ارب وفاق دے رہا ہے، 162 ارب کا پہلے وہ وعدہ کر چکے تھے۔ تو میں ابھی آپ نے گرین لینڈ کا ذکر کیا تو 95% اس پہ ہم کام کر چکے تھے اپنے دور میں، اور 2 سال ہو گئے ہیں، 5% جو رہتا تھا اس پہ یہ کام مکمل نہیں کر سکے۔ اس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ کراچی سے کتنے سنجیدہ ہے۔ اور میں کراچی کا کیا کہوں، میں تو پورے پاکستان کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2 سالوں کے اندر انہوں نے پورے پاکستان میں جو گل کھلائے ہیں وہ کراچی میں بھی کھلا لیں گے۔ بدقسمتی سے ان کا سارا زور جو ہے، سارا پریشر جو ہوتا ہے، اور یا ساری کی ساری حکومت جو ہوتی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ہم چلا رہے ہیں۔ آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ فیصل واڈا کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ بھلے آپ 300 ارب دے رہے ہیں، بھلے آپ سپروائز کر رہے ہیں، بھلے آپ کمیٹیوں کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں، مگر یہاں پوائنٹ سکورنگ کی بجائے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کی تعریف کرتے کہ صوبے کے جو حکومت ہے وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ مگر میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں مسعود، یہ راتوں رات کراچی کی خرابی نہیں ہوئی اور نہ ہی راتوں رات یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں سب سے پہلی بات تھی کراچی کا امن، جو پچھلے 25-30 سال سے تباہ ہو چکا ہوا تھا۔ ان کو جب حکومت ملی ہے تو کراچی پرامن ملا ان کو۔ ہم نے جب ہم لوگ آئے تھے تو ہماری سب سے پہلی ترجیح جو تھی وہ تھا کہ کراچی کو ایک امن پہلے دیں، بوری بند لاشوں سے ان کی جان چھڑائیں۔ بالکل، آپ نے بڑا کام کیا میاں جاوید نصیف صاحب، اور آپ نے امن کے لیے یہاں آپریشن کیا، آرمی کے ساتھ مل کر کیا، کراچی پر امن ہو گیا۔ یہ نیا ارینجمنٹ آپ کو لگتا ہے، کیونکہ اب اس میں ادارے بھی شامل ہیں، اس پر سارے اسٹیک ہولڈر مل کے بیٹھے ہوئے، تو بہتری ہو سکتی ہے کچھ؟ آپ نے کیا اس وقت یہ بیانات نہیں ہوتے تھے، اس وقت بیانات ہیں، بیانات روکنے پڑیں گے؟ نہیں، اس سے بیانات اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ وفاق میں حکومت نواز شریف کی تھی اور نواز شریف بیانات کی بجائے عملاً کام کر کے دکھاتے تھے، اور دوسرا ہمیں کوئی یہ سروکار نہیں تھا۔ ہم مانتے تھے کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کو ہی یہ کریڈٹ ملنا چاہیے کہ کراچی میں وہ کام کرے، وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ اب میں ایک اور یہاں بات کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا آپ 1100 ارب وفاق دے دے یا 300 ارب وفاق دے دے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے اداروں کی۔ کراچی کے اندر جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، بدقسمتی سے 25-30 سال سے جو بھرتیاں ہوئی ہیں، جو نالائق اکٹھے کیے گئے وہاں، اور جو سیاسی جماعتوں کے کارکن وہاں اکٹھے کیے گئے، ان سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر سکیں گے، جن کی ٹریننگ ہی نہیں ہے، جن کی تربیت ہی نہیں ہے۔ چلیں، یہ تو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں نا کہ ان کو جب اداروں کو بہتر کرنا چاہیں گے، پیسے آئیں گے تو کام شروع ہو جائے گا۔ صداقت علی عباسی صاحب، کریڈٹ لینے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ خراب کر دے گی، اور کریڈٹ کا معاملہ شروع ہو گیا، اور اس کے بغیر معاملہ آگے بڑھ بھی نہیں سکتا۔ تحریک انصاف کو ووٹ ملا ہے، تحریک انصاف نے ثابت کرنا ہے کہ وہ کام کر کے دے۔ پیپلز پارٹی یہاں پر حکومت میں ہے، وزیر اعلیٰ سندھ تمام معاملات کی نگرانی بھی کریں گے، وہ فرنٹ پر ہوں گے، تو کریڈٹ کا مسئلہ آئے گا بیچ میں۔ یہ جو میکنزم بنایا گیا ہے، یہ میکنزم ورکیبل کیسے ہو پائے گا؟ آپ پر امید ہیں اپنی پارٹی کے اس فیصلے کی طرف سے؟ مسعود صاحب بہت شکریہ۔ مسعود صاحب، جیسے پلوا شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو کام کرے گا اس کو کریڈٹ ملے گا اور جو نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ 12 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو، جس میں 2 سال تو مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت ہی چلے، ہم نے تعاون نہیں کیا۔ 5 سال میں تو ان کی اپنی حکومتیں تھی، پیپلز پارٹی اور نون کی، تو کیا 12 سال میں کسی نے کوئی کام کیا؟ میں آپ سے، آپ کراچی کے شہری ہیں، میں تو کراچی میں ذرا کم ہی جاتا ہوں، کیا کراچی میں کچرے کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ کیا کراچی میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا کراچی میں پینے کا پانی کا مسئلہ ہے؟
کیا پانی میں کراچی میں سیوریج کا مسئلہ ہے کیا کراچی کے نالوں پہ قبضے ہیں کیا کراچی میں کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے؟ نہیں ہے. کراچی میں کوئی 1112 سسٹم ہے؟ نہیں ہے. کراچی میں سیف سٹی ہے؟ نہیں ہے. جس نے کام نہیں کیا 12 سال اس کو کریڈٹ نہیں جانا چاہیے. آج وزیر اعظم آئے ہیں, صداقت بھائی یہ سب کچھ نہیں ہے, نہیں تھا, اب ہو جائے گا 3 سال میں. ہم خوش ہو رہے ہیں, ہمیں امید ہو رہی ہے ہو جائے گا, لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیسے ہو جائے گا. ہمیں یہ سمجھا نا ہو کیسے جائے گا یہ, کیونکہ جو سسٹم موجود ہیں کراچی جیسے شہر میں, ڈیولپ شہروں میں, وہ سسٹم یہاں نہیں ہے, وہ مسنگ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, سسٹم نہیں ہے. کس کی وجہ سے نہیں ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اور مجھے پتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات صوبائی حکومت کے پاس تھے. اب پرائم منسٹر نے لیڈرشپ دکھائی ہے, وزیر اعلیٰ کو ساتھ بٹھایا ہے, دونوں ایک پیج پہ آئے ہیں اور اپنے اپنے کام ڈیوائیڈ کر لیے ہیں, تقسیم کر لیے ہیں. وہ اپنا کام کریں گے, ہم اپنا کام کریں گے. اور وزیر اعظم نے جس طریقے سے صوبے کی حکومت کو اون کیا اور ان کے ساتھ بیٹھے, انشاءاللہ آپ اچھی امید رکھیں. لیکن اس کے باوجود صوبے میں اور مرکز میں کمپٹیشن بھی ہوگا ڈیلیور کرنے کا, اور انشاءاللہ کراچی جس کو پچھلے 35 سال سے صداقت بھائی ہم براہ راست اس وقت بات کر رہے ہیں, لائیو ہیں, تو ہمیں یہاں پر بریک لینے کے لیے گفتگو کو روکنا پڑے گا. ہم بالکل اس وقت گفتگو کو آگے نہیں بڑھا سکتے, ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے گفتگو شروع کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہم کراچی کے میگا پروجیکٹ کی پیکج کی بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب آج اناؤنس کر کے گئے ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. میرے ساتھ صداقت علی عباسی صاحب, پلوشہ خان صاحبہ, میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں, اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں گے. صداقت بھائی مجھے آپ سے سوال کرنا ہے, اب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ اچھا, شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, اور صداقت بھائی سے مجھے پوچھنا تھا. پلوشہ میں آپ کے پاس آؤں گا, ایک سوال میں مصطفیٰ کمال صاحب سے کر لوں. مصطفیٰ کمال صاحب, عمران خان صاحب جو اعلانات کر کے گئے ہیں, اور اب آپ نے دیکھا کہ صوبہ ہو, وفاق ہو, ادارے ہوں, تمام اسٹیک ہولڈر ایک ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں, کراچی کے لیے 3 سال کا ٹائم رکھا ہے, ایک بڑا پیکج دیا ہے کراچی کے مسائل حل کرنے. مطمئن ہیں آپ؟ میں اس بات پہ تو مطمئن ہوں کہ کراچی کے ایشو کو پہلی دفعہ اس لیول پہ اس کرائسس کی وجہ سے ایشو گردانا گیا, سمجھا گیا, اور نہ کہ صرف سمجھا گیا بلکہ اس ایشو کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس دیے, اپنا غصہ شو کیا, اپنا جیسچر دیا, کر بات کی اور صحیح ترجمانی کی. اس کے اوپر پاکستان فوج کے, پاک فوج کے جو سربراہ ہیں جناب قمر باجوہ صاحب, وہ 2 دن کے لیے یہاں کراچی آئے, کوئی اور انہوں نے بات نہیں کی, کوئی اسکیجول نہیں اپنا رکھا, صرف اور صرف کراچی کے پرٹیننگ ایشوز کے اوپر انہوں نے دن اور رات میٹنگ کی, جو میڈیا کے ذریعے خبریں بھی آئیں باہر ساری. اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان آ جائے. یہ جو پاکستان کی ریاست کے اہم اداروں اور پھر میڈیا, میں میڈیا کو اس میں ضرور کہنا چاہوں گا, جس طرح سے میڈیا نے کراچی کے اس کرائسس کو اجاگر کیا ہے, تو ان تمام جو ریاست کے پلر ہیں, ستون ہیں, ان کے اس انوالومنٹ کے بعد اس کرائسس کو اپرچونٹی میں ہمیں کنورٹ کرنا چاہیے. وہ اپرچونٹی کیا ہے؟ وہ اپرچونٹی یہ ہونی چاہیے کہ کرائسس تو آ گیا, اب یہاں پر اس کرائسس سے جو ہم اپرچونٹی میں کنورٹ کریں اس کو, تو اس میں ہم کوئی ایسا پائیدار حل نکالیں کہ جہاں پر فائر فائٹنگ کی بات نہ ہو, شارٹ ٹرم میجرز کی بات نہ ہو, اور ہمیشہ کے لیے کراچی کے مسائل ٹریک پر چڑھ جائیں, حل ہو جائیں. یہ جو پیکج ہے اس کا نمبر جو ہے وہ پرائرٹی میں, پیسے جو ہے وہ لسٹ میں بہت نیچے آتا ہے. اس سے اوپر جو چیزیں آنی چاہیے, جو کہ اس لیول پہ انوالومنٹ ہونے کے بعد جن چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے کراچی کے بارے میں, اور جو پائیدار حل ہے وہ ہے کہ اختیارات کی خود مختاری, وسائل کی خود مختاری. یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری ملی ہے صوبوں کو, اس سے میرا وزیر اعلیٰ تو خود مختار ہو گیا, اس نے میرے شہروں کو خود مختار نہیں کیا, میرے ڈسٹرکٹس کو خود مختار نہیں کیا, میرے ٹاؤنوں کو, میرے یوسیز
کو خود مختار نہیں کیا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ان سے یہ خود مختاری دلوائے. نمبر 1 یہ جو فائننس کمیشن فیڈرل فائننس کمیشن کا ایوارڈ ملتا ہے، اس سے وزیر اعلیٰ کے پاس تو وفاق سے پیسے آ جاتے ہیں، وہ نیچے ڈسٹرکٹ کو، صوبہ شہروں کو، اپنے صوبے کے یونین کاؤنسلز کو وہ پیسے نہیں دیتا. تو کسی کا یہ کام ہے ان ریاستی اداروں کا کہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ سے یہ اختیارات دلوائے، یہ پیسے دلوائے. پھر تیسری بات ہے کہ کراچی ایک ڈسٹرکٹ تھا اور ڈیسینٹرلائز 18 ٹاؤن تھے، اس کو اس پروونشل گورنمنٹ نے آ کے سینٹرلائز کر دیا اور 18 ٹاؤنز ختم کر کے 6 ڈسٹرکٹ بنا دیے جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. 6 شہر بنا دیے ایک طرح سے، 6 ایڈمنسٹریٹو، اور اب 7واں بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کھڑا کر دیا ہے. 7 ہو گئے، سندھ کی تقسیم کی بنیاد ڈال دی ہے. بالکل. تو اس میں اس کو کرنا یہ تھا کہ کوئی ان کو آ کر کہے کہ بھئی یہ 18 ٹاؤنز دوبارہ بحال کریں اور ایک ڈسٹرکٹ کراچی کو بحال کریں. کوئی بھی شہر دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پر 7 ایڈمنسٹریشنز چلتی ہوں، جہاں پر 60 ٹکڑوں میں شہر کر دیا. اس کی مثال میں دے دوں، نالا ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ ہیڈ کرے گی اور ان تمام مسائل کو جو کراچی کے دیرینہ مسائل ان کو حل کرے گی. سوال میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ ہو پائے گا اس طرح؟ یہ حل ہے؟ نہیں، کمیٹی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسعود بھائی، میں نہیں سمجھتا. میں اس کو کوئی مایوسی کریٹ نہیں کرنا چاہتا. میری ہمبل سی سبمیشن جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں آج تک کمیٹیوں سے کوئی کام نہیں ہوا. اور جہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ کل سے ابھی وزیر اعظم صاحب کی پریس کانفرنس شروع نہیں ہوئی ہے اور پروونشل گورنمنٹ نے تمام میڈیا کو اپنی پریس ریلیز، اپنی ایک انفارمیشن شیئر کر دی کہ بھئی 1100 ارب روپے میں سے 800 ارب روپے کے کام تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کر کے سب کو بتا دیا کہ سارے کام تو ہم کر رہے ہیں. تو باقی تو کیا 1100 روپے ارب روپے میں سے صرف 300 ارب روپے وفاق دے گی؟ جہاں پر اس طرح کی انٹینشن ہو، جہاں پر اس طرح کا بیہیویئر ہو، اور ایک دوسرے کے خلاف، جو ابھی کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے وفاقی وزیر وزراء کے بارے میں کہ یہ پیسے کسی کے باپ کے نہیں ہیں، اس طرح کی جہاں پر ہیٹڈ کمیونیکیشن ہو، وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کمیٹی بیٹھ کر جو ہے وہ کسی ایک چیز پر متفق. اور کمیٹیوں سے پروجیکٹس نہیں بنتے، معذرت کے ساتھ. پروجیکٹ کے لیے کسی کو آپ کو اتھارٹی دینی پڑتی ہے، کسی کو آپ کو ڈیلیگیشن آف پاور کرنا پڑتا ہے، اور اس کو پھر آپ کو اکاؤنٹیبل بھی کریں ساتھ ساتھ. یہاں پر کمیٹیوں میں بیٹھ کر آج تک کوئی فیصلے میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں کیے ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی. ان کا موقف ہمارے سامنے موجود ہے. جی پلوشا، آپ نے سن لیا، کمیٹی بن گئی، سی ایم صاحب بھی بڑے پر امید ہیں، آپ کی طرف سے اچھے بیانات بھی آئے، لیکن ساتھ ساتھ انٹینشنز کی بات ہو رہی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امید رکھیں کہ یہ انٹینشنز والا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ سخت بیانات کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی باتیں کی جاتی ہیں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور سب کچھ اسموتھلی آگے چلنے لگے گا، مسائل حل ہونے لگیں گے کراچی کے. امید رکھیں. دیکھیں، اب آپ اتنے لوگوں کو لے رہے ہیں، ہمارے پاس تو جو ہم 3 بیٹھے ہیں، ہمارے پاس تو رسپونڈ کرنے کا اتنا وقت نہیں. مجھے نہیں پتا تھا آپ نے اتنے لوگوں کو لینا ہے، ورنہ میں نہیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم کیوں نہ بتائیں کہ 800 ارب جو ہیں وہ اگر کسی پروجیکٹ پہ سندھ حکومت نے کام کیا تو وہ بتائے گی، اور اگر کسی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے تو بھی بتائے گی. یہ لوگوں کا حق ہے، لوگوں کو پتا ہو، ہمارا حق ہے ہم بتائیں. جو یہ کریں گے ان کا حق ہے وہ بتائیں. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ جس قسم کی بات چیت جو ہے وہ ان کی طرف سے چلتی ہے، مجھے تو اتنی امید نہیں ہے کہ یہ کام کہیں آگے جائے. مجھے اس بات کی بالکل امید نہیں کہ ساتھ بیٹھ کر کوئی کام کرنے کی جو سخت یا جو برداشت ہے وہ اس حکومت میں ہے. لہٰذا اب کیا ہوگا یہ تو خدا ہی جانتا ہے. ایک جو کوشش ہو سکتی تھی انسانی وہ ہو گئی ہے. اب اس سے آگے اگر وہی اسی قسم کے بیانات آئیں گے تو جواب تو مسعود رضا صاحب آئیں گے. نہ ہم گونگے ہیں، نہ اپوزیشن کی کوئی اور پارٹی گونگی ہے، اور نہ خدا کا شکر ہے کسی بات کا اتنا خوف ہے اب رہا یا ہے، یا کوئی ایسی چیز رہ گئی جو ہونی تھی جو نہیں ہوئی کہ ہم جو ہے زبان بندی کر لی. لہٰذا ہمیشہ کنسنسس بنانا، حکومتوں کا ساتھ چلانا، یہ وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جہاں وفاق پچھلے 2 سال سے اور 2 سال سے پہلے سے الیکشن کیمپین کے دوران سے سندھ کو جا کے کہے کہ آپ لوگ غلام ہیں، آپ لوگ زندہ لاشیں ہیں کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، آپ لوگ ذہنی طور پر غلام ہیں. یہ باتیں عمران خان صاحب الیکشن کے کیمپین میں کر کے آئے ہیں، بہت پہلے سے کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہاں سے انہیں کراچی کے علاوہ مینڈیٹ نہیں ملا. دوسری بات،
اس قدر جھوٹ نہ بولا جائے اور لوگوں کو پاگل نہ سمجھا جائے. اتنا پلوش صاحب مجھے نہ سمجھا بریک کی جائے. طرف جانا ہوگا, معذرت کے ساتھ میں واپس آتا ہوں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اور میاں جاوید لطیف صاحب واپس آ کے میں آپ سے شروع کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی, اور کراچی کا تو معاملہ ہم نے دیکھ لیا کس طرف جا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے, دیکھتے ہیں اللہ کرے کچھ بہتری ہو. یہ معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے, اپوزیشن کا آگے ہم کیا کردار دیکھیں گے, فیٹ ایف کے حوالے سے قانون سازی ہونی ہے, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے, ان سب معاملات پہ بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. صداقت علی عباسی صاحب, پلویشہ خان صاحبہ اور میاں جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آنا چاہتے ہیں, انہوں نے اس کا باقاعدہ اظہار کیا, آپ کی پارٹی نے ان کو منع کیا کہ آپ واپس نہ آئیں. تو میاں نواز شریف صاحب اب اتنے بیمار نہیں ہیں جتنے بیمار وہ تھے, یعنی یہاں سے ایئر ایمبولینس میں واپس گئے تھے, وہ اب واپس آ سکتے ہیں, پاکستان میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں, اس نظام کے سامنے, ان عدالتوں کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں جو آزاد عدالتیں ہیں. وہ نظام جس کی آپ نے آبیاری کی ہے, اس پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے. واپس کیوں نہیں آ رہے؟ آپ ایک طرف خود بات کرتے ہیں اور اپنی بات کی نفی کرتے ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نواز شریف کی صحت پہلے سے بہتر ہے, تو خدا کا شکر ہے, ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پہلے سے بہتر ہیں. ہاں, یہ البتہ بات ضرور ہے کہ وہ مکمل صحت یاب ابھی نہیں ہوئے. اور جہاں تک ان کی واپسی کا تعلق ہے, یہ آپ نے درست کہا کہ نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں, اور یہ میں آپ کو یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے کوئی ڈیلے ہوا ان کا علاج کے حوالے سے, ان کا جو آپریٹ ہونا ہے, تو میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں, جس کرب سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے, جن حالات سے پاکستان کے ادارے دو چار ہیں, نواز شریف اپنے علاج پر, اپنی صحت پر کمپرومائز کر لیں گے اور وہ پاکستان آئیں گے. اب جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے, ان کی فیملی کا تعلق ہے, ہمارا تعلق ہے, ہم یقیناً, ہماری خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا علاج مکمل کروانے کے بعد آئیں. مگر جو ان کی اپنی سوچ ہے, جو ان کی اپنی نیت ہے, وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی. مگر اس کے باوجود ہماری خواہش یہ ضرور ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کروانے کے بعد آئیں. مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ ان کا آپریٹ لیٹ ہو گیا تو وہ انتظار نہیں کریں گے, وہ کمپرومائز اپنی صحت پر کر لیں گے. مگر پاکستانی قوم کی جو حالت ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار. ٹھیک, صداقت بھائی, یہ اچھی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود آنا چاہتے ہیں باہر, وطن واپس آنا چاہتے ہیں, اور ان کی پارٹی ظاہر سی بات ہے محبت کرتے ہیں, نہیں چاہتے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو, خدا نہ خواستہ, تو وہ ان کو روک رہے ہیں. مگر میاں نواز شریف صاحب ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ وہ واپس آئیں, اور جیسے ان کو موقع ملے واپس آئیں گے. تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ آنے کے لیے تیار ہیں. پہلے مسعود, ایک تو آج کا دن بڑا ضروری تھا کہ آج 1100 ارب کا پیکج کراچی کو ملا ہے. وہ میری بات پیچھے آدھی رہ گئی تھی, تو میں نے کہا اگر کوئی کام کرتا تو اس کو کریڈٹ ملتا. اب انشاءاللہ عمران خان صاحب کام کریں گے تو کریڈٹ ملے گا, اور کراچی میں جو 12 سال میں بربادی تھی اس کا تبدیلی نظر آئے گی. رہی بات نواز شریف صاحب کی, تو وہ کون سا کب یہاں رہے, وہ صرف اقتدار کے ٹائم پہ رہے. وہ جب ان کو مسئلہ پڑا ملک میں وہ باہر چلے گئے. ابھی بھی وہ پتہ نہیں انہوں نے کون سا علاج کرایا ہے, کیا کرایا ہے. عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کو مفرور قرار دیا جائے گا. تو بہرحال میرا خیال ہے 10 تاریخ کو وہ مفرور قرار دے دیے جائیں گے, اور اس کے بعد وہ آئیں. اگر نہ آئیں تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو اندر کر دینا چاہیے, جنہوں نے گارنٹی دی ہوئی ہے. اور یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے, ان کو لے کے آئیں تو اسحاق ڈار ان کو تشنیگی رہ گئی. آج گفتگو کم ہو پائی, آپ سے بھی میاں جاوید لطیف صاحب, آپ سے بھی کم گفتگو ہو پائی. پلویشہ خان صاحبہ تھیں, آپ کا بھی بہت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.